السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار بندیال صاحب سے قوم کی جان چھوٹ گئی اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس نئے چیف جسٹس اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ آج حلف بھی لے لیا ہے اور پہلا ہی کیس جو ہے انہوں نے کل یعنی منڈے کو جو لگایا ہے وہ سو موٹو اختیارات سے متعلق ہے، از خود نوٹس سے متعلق ہے۔ یہ بڑا تنازع سپریم کورٹ میں چلتا رہا ہے اور بندیال صاحب کے اور قاضی فائز عیسیٰ اور باقی جو دیگر ججز ہیں ان کے درمیان بہت سارے جو سینئر ججز تھے قاضی فائز عیسیٰ سمیت، وہ اس اختیار کے سے متعلق اختلاف رکھ رہے تھے۔ سابق چیف جسٹس جو عمران دار کے طور پر شہرت رکھتے تھے عمر عطا بندیال، ان کے ساتھ انہوں نے ایک ون مین شو بنایا ہوا ہے، قائم کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، اور سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب کو بینچ میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، قاضی صاحب ان کی بینچز کو مانتے نہیں تھے، عدالت نہیں مانتے تھے، غیر آئینی غیر قانونی قرار دیتے تھے، کیونکہ نیا قانون جو بنا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی بل جو گزشتہ حکومت نے نیا قانون بنایا تھا، تو اس پر بندیال صاحب نے اس کو بھی روک دیا تھا، اس کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ 8 رکنی بینچ بنا دیا کہ جی 8 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ مختلف مراحل سے یہ گزرتا آیا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ میں ان کو بھی شامل کیا تھا، لیکن وہ نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ بھئی میں اس کو بینچ مانتا ہی نہیں ہوں۔ نئے قانون کے تحت تو 3 رکنی کمیٹی نے نیا بینچ قائم کرنا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 موسٹ سینئر ججز شامل ہوں گے، لیکن آپ اس قانون کو نہیں مانتے تھے، یعنی بندیال صاحب نہیں مانتے تھے، اور قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی اب بینچ نئے قانون کے تحت بننا چاہیے۔ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ جو بھی قانون منتخب پارلیمنٹ بنائے، باقی ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحب ان کو اور ان کے ہم خیال ساتھی جو ہیں اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو قاضی صاحب نے آج حلف لیتے ہی کل پہلا کیس جو لگایا ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اب اس ایکٹ کے تحت سو موٹو کے اختیارات کا تعین کیا جائے گا۔ اختیارات اور جو بینچز قائم ہوں گے ان کے بارے میں بھی یہ طے ہوگا کہ بھئی نیا قانون تو یہ ہے، اور اس قانون کو چیلنج کرایا گیا اور اس پر کاروائیاں چل رہی ہیں، سماعتیں چلی ہیں۔ اب بندیال صاحب تو فیصلہ نہیں دے پائے اس پہ، اور یہ حوالے کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے کہ بھئی قاضی صاحب جا کر خود فیصلہ کریں۔ اب قاضی صاحب کے لیے بھی امتحان تو ہے۔ اب ظاہر ہے ون مین شو کے اختیارات تھے، چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، جو بینچ بنا رہے تھے اس کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو اب قاضی صاحب کے لیے امتحان یہ ہے کہ وہ اس اختیار کو خود انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے اختیارات جو بندیال صاحب نے بھی اپنے پاس رکھے وہ قاضی صاحب یعنی کمیٹی کے سامنے سپرد کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے نئے قانون کے تحت سپرد کرتے ہیں ان کے حوالے۔ اب یہ فیصلہ اس قاضی صاحب کے سربراہی میں نئے بینچ نے کرنا ہے، اور نیا بینچ جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ آج فل کورٹ بینچ تشکیل دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے۔ یہ چیف جسٹس کو، سابق چیف جسٹس کو مسلسل متعدد کیسز میں، مقدمات میں یہ ڈیمانڈ آتی رہی کہ قبلہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں۔ آپ جو متنازع فیصلے دے رہے ہیں، اٹارنی جنرل نے کہا، سیاسی جماعتوں نے مطالبے کیے، وکلاء نے مطالبہ کیا، بار نے مطالبہ کیا، ساتھی ججز نے مشورے دیے، لیکن طے بھی کر کے آئے تھے، ایک دفعہ تو طے بھی کر کے آئے تھے قاضی فائز عیسیٰ اور باقی سینئر ججز کے ساتھ بندیال صاحب، لیکن اس سے بھی پھر وہ بعد میں مکر گئے تھے۔ تو بندیال صاحب نے ایک اپنی اجارہ داری ایک قائم کی ہوئی تھی، ون مین شو قائم کیا ہوا تھا سپریم کورٹ میں۔ اب قاضی صاحب نے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا ہے کہ بھائی پہلے فیصلہ ہونا ہے اس قانون کا کہ بینچ کیسے تشکیل ہوگا، آگے بعد میں
جب یہ فیصلہ ہوگا تو پھر باقی بینچ جو بنائیں گے قاضی صاحب، وہ پھر قاضی صاحب بنائیں گے یا 3 رکنی بینچ جو کمیٹی ہے وہ بنائے گا یہ فیصلہ تو اس بینچ نے، فل کورٹ بینچ نے کرنا ہے۔ کل پہلی سماعت ہوگی اس کی۔ تو میں اچھا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی وی پہ، سرکاری ٹی وی پہ لائیو سماعت ہو، اس کے بھی امکانات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پی ٹی وی کو کہا گیا ہے کہ انتظامات کرے۔ پی ٹی وی کی ٹیم سپریم کورٹ گئی بھی ہے اور اس نے وزٹ بھی کیا ہے کہ کیسے انتظامات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ شاید یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی کسی بھی کیس کی سماعت جو ہے وہ لائیو ہو رہی ہوگی۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی سپریم کورٹ کی کوئی ہائی پروفائل کیس، بڑا کیس ہو اور اس کی سماعت کہیں لائیو کبھی ہوئی ہو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ یہ نیا ریکارڈ قائم کریں گے کل۔ تو کل بہت بڑا دن ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے یعنی اختیارات سے متعلق، از خود نوٹس سے متعلق، چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات سے متعلق فل کورٹ بینچ فیصلہ دے گا یا سماعت کرے گا اور فیصلہ بھی دے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جب فل کورٹ بینچ فیصلہ دے گا تو پھر کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی جج کو، نہ کسی وکیل کو، نہ کسی صحافی کو، نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی سیاسی جماعت کو۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے۔ میں قاضی فائز عیسیٰ کے کچھ جو ابھی تک مقدمات انہوں نے سنے ہیں، جو ہائی پروفائل مقدمات سنے ہیں، کچھ پروفائل اپنی قاضی صاحب کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے کاشف رفیق دوست ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے سب نیوز، اس پر انہوں نے یہ بڑا اچھا پروفائل اس کا جو بنایا ہے، میں اس کو آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نو منتخب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے علاقے جلال آباد قندھار سے تھا۔ بعد میں وہ بلوچستان کے علاقہ پشین میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے دادا قاضی جلال الدین قلات ریاست کے وزیر اعظم رہے، جبکہ والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد کا شمار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ صوبہ بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما اور پارٹی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ انہیں آل انڈیا مسلم لیگ بلوچستان کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ بعد میں جب پاکستان کے قیام کے لیے ریفرنڈم ہوا تو انہوں نے اس میں بھرپور تحریک چلائی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی۔ کوئٹہ سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کراچی گرامر اسکول سے اے اور او لیول مکمل کیا اور پھر قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے، اور لندن سے پھر انہوں نے ڈگری کی، لا کی ڈگری کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 30 جنوری 1985 کو بلوچستان ہائی کورٹ اور مارچ 1998 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے۔ پی سی او کیس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام جج فارغ ہو گئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 5 اگست 2009 کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات ہوئے، فائز ہوئے۔ جج مقرر ہونے سے قبل 27 سال تک وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک پارکوں کے استعمال، ماحولیات، خواتین کے وراثتی حقوق، فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق اہم فیصلے دیے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے لگائی گئی ایمرجنسی اور عبوری آئینی حکم کے تحت ججز کے حلف لینے کے بھی یہ شدید مخالفت کی تھی۔ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس عرصے کے دوران کئی اہم مقدمات میں انتہائی اہم فیصلے تحریر کیے۔ 2012 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میمو گیٹ کمیشن کی سربراہی بھی کی۔ میمو گیٹ
اسکینڈل میں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی پر الزام تھا کہ انہوں نے پاکستان میں فوجی بغاوت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے امریکہ سے سول حکومت کی مدد کی درخواست کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کو پیش کی جانے والی کمیشن رپورٹ میں حسین حقانی کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ 8 اگست 2016 میں کوئٹہ میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد اس کے حقائق جاننے کے لیے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، جس کی سربراہی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سونپی گئی۔ انکوائری کمیشن نے اپنی پیش کردہ رپورٹ میں خودکش دھماکے کو حکومت کی غفلت قرار دیا تھا۔ انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں حکومت کو متنبہ کیا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کالعدم تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے دسمبر 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف نیب کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا۔ نیب نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں شریف خاندان کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی کرپشن کے الزام سے بری کر دیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ تحریر کیا تھا جو بہت سے مقتدر قوتوں کو ناگوار گزرا تھا۔ فروری 2017 میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے داخلی علاقے فیض آباد میں مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے عوام کو درپیش مشکلات پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد تقریباً 1.5 سال کیس کی سماعت کے بعد جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے جب 2015 میں چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان 6 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی۔ ان ججوں کا موقف تھا کہ ان عدالتوں کا قیام عدلیہ کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس فیصلے کو قوم کی فتح قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان عدالتوں کی مدد سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سب سے زیادہ از خود نوٹس لیے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کارروائی پر بھی اعتراضات کیے تھے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ہمراہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول حملہ کیس کی از خود نوٹس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل کے پاس براہ راست کوئی اختیار نہیں کہ درخواست کو از خود نوٹس میں تبدیل کر دیا جائے۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آرٹیکل 184(3) جس کی کل یعنی سماعت ہونی ہے جس کے معاملے کی کے تحت پہلے سپریم کورٹ کا آرڈر ضروری ہے۔ اسی سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے اچانک عدالت برخاست کر دی تھی اور کچھ دیر بعد جب دوبارہ عدالت لگی تو بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں تھے۔ بطور وکیل وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ میں پیش ہوتے رہے، جبکہ متعدد بار عدالت میں بطور معاون اور مددگار بھی طلب کیے گئے۔ وہ بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ بار کے رکن تو رہے لیکن بار کی سرگرم سیاست نہیں کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی سے قبل وہ انگریزی اخبارات میں آئین اور قانون، تاریخ اور ماحولیات پر تجزیاتی آرٹیکل بھی لکھتے رہے۔ یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا پروفائل مختصر سا، اور جو انہوں نے ہائی پروفائل جو کیسز سنے ہیں یا کیسز کا فیصلہ تحریر کیا ہے، جو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے خدمات دی ہیں، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ قاضی صاحب سے بہت زیادہ توقعات بھی کی جا رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ریزرویشن بھی، تحفظات، خدشات بھی شو کر رہی ہیں کہ قاضی صاحب کیونکہ وہ آئین اور قانون کے ایک شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور بائی دا بک چلنے والے آدمی ہیں، تو وہ کسی قسم کا موجودہ حکومت کو یا سیاسی جماعتوں کو یا الیکشن کمیشن کو یا سپریم کورٹ کو یا کسی بھی ادارے کو قاضی صاحب کوئی قانون سے ہٹ کر، آئین سے ہٹ کر کوئی اقدام کرنے شاید نہیں دیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔